میں نے کل کہا تھا کہ پہلے پی ٹی آئی خبریں بناتی تھی، اب خبر بن گئی اور آج بھی اسی سلسلے میں ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ اب بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں۔ کلیئرلی دو بیانیوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ہاکس ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب، علیمہ خان صاحبہ اور یہ اس علق کے جو لوگ ہیں، یہ ایک طرف ہیں۔ اب دوسری طرف ایک گروپنگ نظر آ رہی ہے جس میں اعظم سواتی صاحب ہیں، اپنے چیئرمین گور خان ہیں پی ٹی آئی کے، علی امین گنڈاپور صاحب ہیں کے پی کے چیف منسٹر، جو بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، ہو رہی ہے۔ آف کورس وہ ایک پرووائزو ایڈ کر دیتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ بات چیت بڑے مسائل پہ، قومی مسائل پہ ہونی چاہیے، ناٹ میری ذات کے بارے میں نہیں۔ لیکن آپ کو ظاہر ہے لوگ تو کسی اور طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو ملاقاتوں کا ایک جھگڑا شروع ہوا، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جو ملاقات کرتے ہیں اس لسٹ، میری دی ہوئی لسٹ کے باوجود وہ مشکوک ہیں۔ پھر انہوں نے اس پہ بڑی تلخ کلامی ہو گئی، پھر اس پہ جواب آ گیا گور خان کا بھی۔ گور خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی ایکسپلینیشن دی؟ انہوں نے کہا میں ٹکٹیں دینے والا ہوں، میں اس ایکسپلینیشن صرف عمران خان کو دوں گا اور کوئی نہیں ہے، نہ اندر جب تک خان صاحب اندر ہیں باہر میری بات چلے گی۔ کلیئرلی سپلٹس ہیں۔ پھر ایون جو منرل بل ہے کے پی اسمبلی کے اندر، اس پہ بھی اسی گروپنگ کے اوپر سائڈز ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ بل تب تک نہیں ہونا چاہیے جب تک اب عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر ان کا بڑا کرارا جواب آ گیا، گنڈاپور صاحب کا بھی، اور یہ ساری چیزیں۔ کچھ تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہے چار ڈاکٹرز آ کے ملے تھے امریکہ سے اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی سوشل میڈیا پہ بھی اور لوگوں نے ڈسٹنس لیا۔ اب میری اطلاع ہے کہ اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں پھر کچھ ڈاکٹرز امریکہ سے آ رہے ہیں، ان کی بھی ملاقاتیں ہیں۔ یہ اب سارا بیک گراؤنڈ چل رہا تھا تو آج اعظم سواتی صاحب کا ایک انٹرویو چلا، پری ریکارڈڈ انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے بڑی ہی انٹرسٹنگ باتیں کی۔ اس میں اب یہ میں آپ کو سناؤں گا بھی، لیکن دو جو سب سے امپورٹنٹ باتیں تھیں، انہوں نے کہا جی اس بدھ کو میری بہت اہم شخصیت سے ملاقات ہونے والی ہے، ایک دو دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات چیت کا سلسلہ بڑھے گا اور سب کچھ آگے چلے گا اور چلنا چاہیے۔ یہی کچھ خیالات گور خان صاحب نے بھی بات کی ہے۔ تو دو تین سوال اٹھ گئے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی پولیٹیکل وزڈم اور پولیٹیکل ٹیکٹفلی ڈیل کر رہی ہے پی ٹی آئی، یا پی ٹی آئی اب ڈیسپریٹ ہو رہی ہے؟ بیکاز اگر اس کو ڈیسپریشن سمجھا گیا تو شاید دوسری طرف رویہ نرم ہونے کے بجائے سخت ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ یہ کافی اس وقت ایک عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اللہ سن لیں کہ آج اعظم سواتی صاحب نے کیا کیا، کچھ تھوڑے سے ان کا وہ ہے اس کے اندر سے انٹرویو میں سے جملے۔ اس ملک کی خاطر آپ کو یہ کہا کہ آپ جائیے اور دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریے؟ بالکل کہا۔ آپ کو کہا براہ راست کہا اعظم سواتی صاحب جائیے اور آپ رابطہ کریے؟ بالکل کہا۔ پھر آپ نے رابطہ شروع کیا؟ جی میں نے کیا، آج اللہ کا نام لے کے شروع کیا۔ میں نے کہا تھا خان صاحب کو کہ خان صاحب میں اور فارمر پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی صاحب اور ہم کچھ اور لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، اس پروسیس کو شروع کریں گے۔ اگلے آنے والے وینسڈے کو میں کسی کو مل رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ڈاکٹر الوی صاحب آئیں گے تیار ہوگا۔ اگر اس بدھ کو میری ملاقات ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ، آگے کا لائے عمل اس کے بعد میں بتا سکوں گا اس کو کس طریقے سے جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دروازہ کھولے گا۔ جس کاوش کے لیے مجھے اس نے لگایا ہے، میں پہلے دروازہ دیکھتا ہوں کھلتا ہے نہیں کھلتا، انشاءاللہ تعالی کھلے گا، مجھے یقین ہے۔ جب یہ دروازہ کھل جائے گا تو پھر میں خان صاحب کے پاس جاؤں گا اور براڈر پکچر جو ہے ان کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اب تبدیلی کا امر خدا کے فضل سے شروع ہوگا۔ دوست ملک آگے آ سکتے ہیں؟ میرے خیال آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا کہ مجھے اجازت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ لوگ بات چیت نہیں کریں گے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ بالکل وضاحت کے ساتھ کہا، نام لے کے کہا کہ میں کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ یہ انتقام والی بات سے مجھے یاد ہے کہ 21 نومبر کو یہ انتقام نہ ہونے کی آفر بشرا بی بی نے بھی دی تھی، ذرا سن لیجئے وہ بھی کیا تھا۔ اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے، شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا۔ خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو، خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے۔
یہ تھا 21 نومبر، پھر 25 نومبر کا آپ کو یاد ہے دھرنا تھا، تو پھر وہ 26 نومبر ہو گیا، ساری ایکویژن چینج ہو گئی۔ تب بھی یہ ناانتقام کی بات ہوئی تھی، آج وہی پیغام سواتی صاحب نے دہرایا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اور بھی بہت سٹیٹمنٹس تھیں جس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے بار بار مذاکرات کی بات کی۔ آج بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ان کی بھی ذرا بات سن لیجئے۔ 3 میسیجز کل خان صاحب نے دیے۔ خان صاحب نے کہا میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی تعلقات کا دروازہ، مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، میں آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور میں نے دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ وہ جو ہم نے کال اب کیے ہیں وہ کمیٹی کے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن تک نہیں کر رہے تھے۔ خان صاحب نے کہا مذاکرات ہو، لیکن میں نے اپنے لیے ڈیل کی خاطر نہیں ہے، میں جمہوریت کی خاطر کر رہا ہوں، سپریمیسی آف کنٹری کی خاطر کر رہا ہوں، رول آف لا کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی دروازہ بند نہیں کیا۔ سیکنڈ جو خان صاحب نے کہا وہ کہتا ہے ہارڈ اسٹیٹ کے سافٹ اسٹیٹ۔ خان صاحب کہتا ہے میں ہارڈ اسٹیٹ کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تیسرا خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا، لوگ کہتے ہیں امریکہ میں کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی، خان صاحب نے بالکل وہ اسٹیٹمنٹ کل پڑھی تھی۔ خان صاحب نے کل کہا امریکہ میں جو قانون سازی ہو رہی ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، امریکہ جانے امریکن سٹیزن جانے، اس میں چاہے اوورسیز ہو دوسرے لوگ ہیں، یہ ان کا کام ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں ہے۔